السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلم کھلا دعوت کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس طرح قریش کے لوگوں کی دعوت دے کر ان کے سامنے اسلام کو رکھا، پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے اور خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کو رکھا، اور آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنایا اور اللہ نے اس کا کس انداز میں جواب دیا، یہ چیزیں ہم نے سنی تھیں۔ آگے کی سیرت کچھ اس طرح ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دیکھا تو بنیادی طور پر ان کو اپنی دو چیزیں خطرے میں نظر آنے لگیں۔ سب سے پہلی چیز تھی ان کے باپ داداؤں کا دین، وہ شرک اور کفر جس پر ان کے باپ دادا عمل پیرا تھے، ان کا وہ دین ختم ہوتا ہوا ان کو دکھائی دینے لگا، اور دوسرے نمبر پر ان کی سرداریاں، ان کی کرسیاں، ان کے عہدے خطرے میں نظر آنے لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرداری چھن جائے، اور انہوں نے جو ایک نظام بنا رکھا ہے اعلیٰ طبقہ نچلا طبقہ، یہ ختم ہو، یہ نہیں چاہتے تھے، وہ بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے سوچا کہ کسی بھی طرح سے محمد کو روکنا ہوگا، ورنہ محمد ہمارے باپ داداؤں کے دین کو بھی ختم کر دے گا اور ہماری کرسیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کریں، کیسے روکیں۔ بعد میں جا کر ان کو ایک پلان سوجھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے پاس جائیں گے، ابو طالب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے بھتیجے کو روک لے۔ کسی نے کہا کہ ابو طالب کے پاس اگر آپ جائیں گے، پہلے ہی انہوں نے ان کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، یوں ہی آپ کی بات نہیں مانیں گے، اسی لیے سب سے پہلے کوئی وجہ تلاش کرو ان کے سامنے بولنے کے لیے۔ لہذا یہ لوگ سوچے، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کا بھتیجا کہتا ہے کہ ہمارے معبود صرف مٹی اور پتھر کی مورتیاں ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نفع و نقصان کے یہ مالک نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے، لہذا اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب جو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا اے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال کہ وہ برداشت نہ کر سکے، دیکھ ذرا یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ روتے ہوئے آپ نے کہا اے چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اس کام سے روکنے کے لیے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی اس دعوت سے نہیں رکنے والا۔ اللہ کی قسم، یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا یا مجھے موت آ جائے، اسی وقت میں یہ کام رک سکتا ہے۔ ابو طالب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ دیکھا، یہ ہمت دیکھی، تو قریش کے لوگوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے بھتیجے آگے بڑھ، اپنی دعوت کو تو آگے بڑھاتا جا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں تجھے ان دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا، ابو طالب کا سپورٹ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ نبی رکنے والے ہیں اور نہ ہی ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اور ان کے سامنے ایک اور بڑی پریشانی یہ تھی کہ حج کا موسم آنے والا تھا، حج کا مہینہ آنے والا تھا، اور عرب کے اطراف سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر کچھ نہ کیا جائے، محمد کو نہ روکا جائے تو محمد اپنی دعوت کو آگے بڑھائیں گے، عرب کے اندر محمد کا بول بالا ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی نہ کسی طریقے سے یا تو محمد کو روکنا ہوگا یا آنے والے حاجی لوگوں کو جو حج کے لیے آئیں گے ان کو محمد سے ملنے سے روکنا ہوگا۔ لہذا کیسے روکا جائے، اس چیز پر مشورہ کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ ایک کافر و مشرک آدمی تھا اور بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی، اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگ، مشرکین کے سردار، مکہ کے سردار، قریش کے سردار جمع ہوتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایک چیز پر اتفاق کرنی ہوگی کہ محمد کے بارے میں کیا کہا جائے کہ لوگ اس کو مان لیں اور محمد سے ملنا چھوڑ دیں۔ اگر ہماری باتیں مختلف ہو جائیں گی، میں ایک بات کہوں گا، وہ ایک بات کہے گا، ابو لہب ایک بات کہے گا، تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے، ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی لیے سب کی زبان سے ایک ہی آواز نکلے گی اور ایک ہی بات نکلے گی، لہذا کیا کیا جائے سوچو۔ کسی نے کہا کہ ہم محمد کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ وہ کاہن ہیں، وہ جوتشی ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے ہیں، جو ان سے مل لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے اور اپنے خاندان سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ ولید بن مغیرہ سوچنے لگا کہ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بڑے سوچ کے بعد اس نے کہا، نہیں، عرب والے اور ہم قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ کاہنوں کا حلیہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اینگل سے اس طرح کے نظر نہیں آتے۔ تو پھر ایک دوسرے نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہیں گے کہ یہ عجیب قسم کی شاعری کرتے ہیں جس سے بھائی بندوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، آدمی اپنوں کا نہیں رہتا۔ تو ولید بن مغیرہ نے پھر سوچا، بڑا بزرگ آدمی تھا، اور اس کے بعد کہنے لگا، عرب کے لوگ شاعری کو اچھے سے جانتے ہیں، جب محمد ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعری نہیں ہے اور ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہذا یہ بات مناسب نہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، آپ دیوانے ہو گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے پھر سوچا اور اس کے بعد کہا، نہیں، محمد کے اخلاق کتنے عظیم ہیں سب جانتے ہیں، کوئی بھی آدمی، ایک پاگل آدمی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ تھک گئے مشورہ دیتے دیتے، اور ولید کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں لوگوں نے کہا، آپ ہی بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ ولید نے بہت دیر تک سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں جو اس نے سن رکھی تھیں اس پر بھی اس نے غور کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مناسب یہ ہے
کہ ہم محمد کے بارے میں یہ بات پھیلائیں کہ محمد جادوگر ہیں، محمد کے پاس ایسا کلام ہے جس کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے، جس کو سننے کے بعد باپ بیٹے کے درمیان دشمنی پڑ جاتی ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ سارے لوگوں نے اس بات کو سراہا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے جو راستے تھے بیٹھ جاتے تھے، جو بھی حج کا قافلہ آ رہا ہے، جماعت آ رہی ہے، ان سے ملتے ادب کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد کہتے دیکھو مکہ کے اندر ایک آدمی ہے محمد نام کا، بہت بڑا جادوگر ہے، اگر ان سے ملاقات ہو جائے فوراً بھاگ جانا۔ کیوں؟ اگر ان کی بات سن لو گے تو تمہارے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، دشمنیاں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا۔ لوگ ڈر جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے بھی نہ تھے۔ پھر مکہ کے اندر، خود مکہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملنا چاہتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے، تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑے رہتے۔ آپ کا یہ ملعون چچا ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، جس بازار میں آپ جاتے، جس جگہ آپ جاتے، کعبۃ اللہ کے پاس آپ جاتے، آپ کے پیچھے لگا رہتا۔ جب آپ کسی آدمی کو پکڑ کر سمجھانے لگتے، کسی جماعت کے سامنے توحید کو پیش کرنے لگتے، تو یہ بدبخت پیچھے سے پکارتا، اے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، جادوگر ہے، یہ بددین ہے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکلو۔ لوگ جب دیکھتے کہ ایک چچا اپنی بھتیجے کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، فوراً وہاں سے منتشر ہو جاتے۔ حج کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کوشش کرنی تھی آپ نے بھی کر لی، اور ادھر سرداران قریش کے لوگ آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی تھی انہوں نے بھی کر لی۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ عرب کے جو لوگ اطراف و اکناف سے مکہ آئے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ مکہ کے اندر کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لہذا جب وہ اپنے بستیوں میں گئے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے۔ لوگوں کے اندر ایک شوق جاگ اٹھا کہ آخر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کی باتیں کیسی ہیں۔ اسی طرح سیرت نگار لکھتے ہیں جب حج کا موسم ختم ہوا تو ان لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عقبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار پھر سے جمع ہوئے، اور ایک ہی دھن ہے ان کے ذہن میں کہ محمد کو کیسے روکیں، محمد کو اس دعوت سے کیسے روکا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے محمد سے بھی بات کر کے دیکھ لی، وہ رکنے والے نہیں ہے، ابو طالب سے بھی ہم نے بات کر لی، وہ بھی رکنے والے نہیں ہیں، لہذا کوئی نیا طریقہ اپنانا ہوگا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ اب ہم لوگ، ابو لہب نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو ٹارگٹ میں لاتے ہیں، آپ کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اور ایسے نئے طریقے سے ان کے ساتھیوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ظلم کیا جائے کہ وہ خود اپنے اسلام سے ہٹ جائیں، اور اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا بھی چاہتا ہے تو ہماری ان سزاؤں کو، ہمارے ان عذابات کو دیکھ کر وہ بھی اسلام کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ سب لوگ تیار ہو گئے، کہا اب یہی ایک راستہ ہے، ان کو روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ لہذا پوری پلاننگ کے ساتھ ہر آدمی اپنے ماتحت آدمی کو ستانے لگا، مارنے لگا، پیٹنے لگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
پہلے سے ہی ان لوگوں کے درمیان بڑی مہان تھی، بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کو یوں ہی ستانا، مارنا گویا ان کی شان کے بھی خلاف تھا، اور دوسرے لوگ بھی ان کے خلاف ہو جانے کا ڈر تھا، کیونکہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتا تھا، اور دوسری طرف ابو طالب تھے جو آپ کے سپورٹ میں، آپ کی حفاظت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں پر تھا، ایک پڑوس میں ابو لہب رہا کرتا تھا، ایک طرف عتبہ اور شیبہ تھے، ایک طرف عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ سب کے سب کفر و شرک کے سرغنی خطرناک مشرکین یہ لوگ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، آپ کو پریشان کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی۔ رات میں اٹھ کر دیکھتے کہ نبی کیا کر رہے ہیں۔ نبی جب نماز پڑھنے لگتے تو یہ لوگ بازاروں سے بکریوں کی اوجڑیاں اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے، اور جب نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سر پر اوجڑی ڈال دی جاتی بکری کی۔ اسی طرح اگر آپ کچھ کھانا بنا رہے ہو، آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہوتا تو اس ہانڈی کے اندر، اس بگونے کے اندر اس بکری کی اوجڑی یا کوئی گندی چیز پھینک دیتے تاکہ آپ کا کھانا خراب ہو جائے، آپ بھوکے رہیں۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل جنگل میں جا کر بڑے لمبے لمبے کانٹے چن چن کر لایا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھاتی تھی، تاکہ صبح سویرے جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو آپ کے پیر زخمی ہو جائیں، آپ کے گھر والوں کے پیر زخمی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا چچا ابو لہب، ام جمیل کا شوہر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے یہ آپ کے پیچھے لگ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے پکار کر کہتا کہ میرا بھتیجا ہے، بچ کے رہنا، پاگل ہو چکا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ پھترے بھی اپنے ہاتھ میں اور اپنے جیب میں رکھا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر پھترے مارتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں بھی زخمی ہو جایا کرتی تھی۔ کعبۃ اللہ کے پاس جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے، مشرکین آپ کو نماز سے روکنے کے لیے زور زور سے تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، آپ کا مذاق اڑاتے، اتنا مذاق اڑاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیے، ان مشرکین کے مذاق کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، ہر دن نت نئے طریقے سوچے جاتے رات میں بیٹھ کر کہ کل نبی کے ساتھ کیا کیا جائے، کس طرح آپ کو روکا جائے، بلال کے ساتھ کیا کیا جائے، صہیب رومی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ رات میں پلان بنا کر صبح کو نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کو، نبی کو ستایا جاتا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں اور اسلام کی دعوت رک جائے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کی سیرت اگلے دروس میں جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس میں جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔